بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل کے بدل چکے لائف سٹائل میں اور تبدیل ہو رہے کھانوں میں ایک صحت مند بچے کی نشو نما بھی کافی مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ پریگننسی کے دور میں ہی ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر اپنی خوراک میں شامل کیا جائے تو نہ صرف بچے کی اچھی نشو نما ہوتی ہے بلکہ ماں کی صحت بھی ایک دم ٹھیک رہتی ہے۔ لیکن آج کل کی ہماری خوراک ہی ایسی ہو چکی ہے جو کہ نہ صرف ماں کو پوری طرح کمزور بناتی ہے بلکہ بچہ بھی کمزور پیدا ہوتا ہے۔ خواتین میں پریگننسی کے دور میں بہت ساری ہارمونی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایسی صورت میں کھانے میں کی جانے والی غلطیوں کی وجہ سے ہی خطرناک مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر جب خواتین اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی تو اس سے انہیں خون کی کمی، کمزور بچہ پیدا ہونا، ہائی بلڈ پریشر، قبض رہنا اور زیادہ تھکاوٹ رہنے کے ساتھ ساتھ ہی انرجی کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پریگننٹ خواتین کے لیے کچھ ایسی فوڈز بھی ہیں جن کو پریگننسی کے دوران کھانے سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہذا آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پریگننسی کے دوران ماں اور بچے کی صحت کے لیے کون کون سی فوڈ کھانا مفید ہے اور کن کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مفید معلومات ملے گی۔ پروٹین رچ فوڈ، زیادہ پروٹین والی چیزیں۔ ماں بننے والی خواتین کے لیے پروٹین والی چیزیں استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین کی کافی مقدار درکار ہوتی ہے۔ اس لیے پریگننسی میں آپ گوشت، مونگ پھلی، دودھ اور مچھلی وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ان چیزوں میں پروٹین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ ماں بننے والی خواتین کے لیے روزانہ 75 سے 100 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام باڈی کے لیے روزانہ تقریباً 25 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف بچے کو صحت مند بناتی ہے بلکہ ماں کے جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی۔ کوکونٹ واٹر، ناریل کا پانی ماں بننے والی خواتین کے لیے بہت مددگار ہے، کیونکہ زیادہ تر پریگننسی میں عورتوں کو قبض، سینے کی جلن، پانی کی کمی، پیشاب کی پرابلم اور ہائی بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ناریل کا پانی پینے سے ان تمام مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور یہ خوراک کو ہضم کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ڈرائی فروٹ، خشک میوہ جات میں کیلوریز، فائبر، وٹامن اور منرل پائے جاتے ہیں جو کہ ایک ماں کی باڈی میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی خوراک میں کھجور، اخروٹ، بادام، پستہ اور کاجو کو شامل کریں تاکہ جسم میں ضروری اجزاء کا نظام قائم رہ سکے۔ انار اور گاجر کا استعمال، جب بھی خوراک میں لاپرواہی کی جائے تو اس کی وجہ سے باڈی میں خون کی کمی کا سامنا پریگننسی کے دور میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے انار کو استعمال کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر روزانہ گاجر کا جوس پیا جائے تو بھی خون کی کمی کو یہ پورا کر دے گا۔ کچھ ایسی غلطیاں جو اکثر خواتین کرتی ہیں جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1، پانی کا کم استعمال۔ پانی کم پینے سے بچے کی صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے پریگننسی کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ پانی آپ کی باڈی کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، تلی ہوئی اور زیادہ آئلی اشیاء۔ زیادہ آئلی چیزیں اور باہر کا کھانا ہمارے معدے کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے پریگننسی کے دوران آپ سبزیوں کا استعمال کریں، نہ کہ باہر کا تلا ہوا کھانا۔ ایسی خوراک سے بچے رہنے سے ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پریگننسی کے دوران کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ماں بننے والی خواتین کچا انڈا بالکل نہ کھائیں۔ کیفین، پریگننسی کے دوران چائے، کافی، کولڈ ڈرنک جیسی چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں نہ صرف دماغی کمزوری کو بڑھاتی ہیں بلکہ اس سے بچے کی صحت پر بھی بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال۔ نمک کا زیادہ استعمال نہ صرف پریگننسی میں نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ ہمیں اپنی نارمل زندگی میں بھی نمک کو کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے۔ پپایا، ماں بننے والی خواتین پپیتے کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دوائیوں کا بے جا استعمال۔ کچھ خواتین ایسا کرتی ہیں کہ تھوڑی سی تھکان ہونے پر بھی کوئی دوا استعمال کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریگننسی میں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کوئی میڈیسن استعمال کریں۔ خود سے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال نہ کریں، چاہے وہ سر درد کی گولی ہی کیوں نہ ہو۔
اس کے علاوہ ماں بننے والی خواتین روزانہ واک کرنے کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ ماں اور بچے کے لیے بلڈ سرکولیشن کے نظام کو بہتر رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ ان بتائی گئی چیزوں پر عمل کر کے پریگنینسی میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت بھی بالکل فٹ رہے گی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ویڈیو پسند ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے جانا، اور ویڈیو کے متعلق کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔